سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تو دنیا اندھیر نگری تھی۔ کوئی گناہ، کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو اس دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، لوگ اختلاف کا شکار تھے۔ کوئی کسی ایک کو ماننے پر تیار نہیں تھا، کسی ایک پر لوگ جمع نہیں تھے، اور کسی ایک پر لوگ جمع ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ کہیں خاندانوں کا اختلاف تھا، کہیں قبیلوں کا اختلاف تھا، کہیں مذاہب کا اختلاف تھا، کہیں مسالے کا اختلاف تھا، کہیں رنگ کا اختلاف تھا، کہیں نسل کا اختلاف تھا۔ غرضے کے معاشرہ جو ہے وہ آگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایسے معاشرے کی طرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر منظر یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر شرق و غرب سے آنے والے، شمال اور جنوب سے آنے والے، مختلف الخیال، مختلف القبائل، مختلف نظریات کے حامل، مختلف رنگ و نسل کے لوگ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر یہ لوگ جب کسی منزل کی طرف رواں ہوتے تھے تو دنیا ان کا جاہ و جلال بھی دیکھتی تھی۔ کیوں؟ ان کا ظاہر بھی ایک تھا، ان کا باطن بھی ایک تھا، ان کا دین بھی ایک تھا، ان کا اسلام بھی ایک تھا، ان کا پیغمبر بھی ایک تھا، ان کا رب بھی ایک تھا۔ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور انہوں نے سارے اختلافات کو دفن کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے آ جانے کے بعد۔ ان کی ذات کا محور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ حکم مانتے تھے تو اللہ کے رسول کا مانتے تھے، یہ اشارہ مانتے تھے اللہ کے رسول کا مانتے تھے، یہ جانیں قربان کرتے تھے سرور کونین کے حکم پر قربان کرتے تھے، یہ جانیں مال لٹاتے تھے سرور کونین کے حکم پر لٹاتے تھے۔ غرضے کے دنیا کے اندر ایک انقلاب بپا ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں دنیا نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اوپر ایک جھنڈا لہرا گیا ہے، اور اس جھنڈا جو سرور کونین نے کوہ فاران پر اکیلے گاڑا تھا، تو پھر یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی نظر آتی ہے، 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی نظر آتی ہے، 54 لاکھ مربع میل پر حکمرانی نظر آتی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے دور میں 62 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ تین بر اعظم مسلمانوں کے زیر نگی تھے، اور 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور حکمرانی کا حقدار نہیں تھا۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کا عروج تھا۔ اب سبب تلاش کرتے ہیں کہ وہ عروج کیوں تھا اور آج زوال کیوں ہے۔ بر صغیر کے اندر آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ 1000 سال ہم نے یہاں پر حکمرانی کی، 1000 سال اس بر صغیر پر ہم نے حکمرانی کی، اور اس بر صغیر میں افغانستان بھی تھا، انڈیا بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، کشمیر بھی تھا، پاکستان بھی تھا۔ یہ سارے کا سارا ایک علاقہ تھا، اس کو ہندوستان کہا جاتا۔ 1000 سال مسلمانوں نے اس پر حکمرانی کی۔ اور پھر کیا اسباب ہوئے کہ مسلمانوں سے آہستہ 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 یہ سارے علاقے چھن گئے، اور آج مسلمانوں کے پاس بقول ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان نہیں رہے گا اور پاکستان کے اندر اسلام نہیں رہے گا۔ یہ جو جملہ انہوں نے کہا سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ 70 سال کے بعد ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ ابوالکلام آزاد نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے اندر، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں پر یہ زوال کیوں آیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ غرناطہ میں کبھی مسلمانوں کا حکمرانی تھی، اور مسلمانوں کی مساجد تھی، اور بڑی بڑی مساجد تھی مسلمانوں کی، اور ایسے ایسے مسلمانوں نے وہاں پر جوہر دکھائے تھے کہ وہ علاقہ آج بھی ترستا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور غرناطہ کی وہ مسجد، جس مسجد کے اندر 10,000 مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ اس مسجد کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور گھوڑوں کی لیٹ سے اس مسجد کو ناپاک کیا گیا۔
اور پھر مسلمانوں پر پابندی عائد کی گئی۔ 250 سال کے بعد اب کہیں جا کر 2 سال پہلے غرناطہ میں پھر دوبارہ اذان کی آواز گونجی ہے، اور اذان کی آواز گونج رہی ہے، لیکن اذان دینے والے بھی وہ نہیں ہیں، اذان سننے والے بھی وہ نہیں کہ جنہوں نے اذانیں دی اور دنیا پلٹ گئی، اور جنہوں نے اذانیں دی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جنہوں نے اذانیں دی انہوں نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج اذان دینے والے تو موجود ہیں، جسے کہا جاتا ہے نا کہ اذان تو رہ گئی روح بلالی نہ رہی۔ اذان تو موجود ہیں، اذان دینے والے بھی ہیں، لیکن جو روح تھی اسلام کی، جو حضرت بلال کی جو کشش تھی، اور جو اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار تھا، وہ آج موجود نہیں رہا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، جمعۃ الوداع ہو یا اگلا جمعہ اللہ کرے کہ جمعۃ الوداع ہو، لیکن ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اختلاف امت کا انتشار، امت کا اختلاف، امت کی لڑائیاں، اس نے آج ہمیں پاش پاش کر دیا ہے۔ ہمارے زوال کے کئی اسباب میں سے ایک بڑا سبب، سب سے بڑا سبب وہ یہی ہے کہ ہم اختلاف کا شکار ہیں۔ ہم نے اللہ کے معاملے میں بھی اختلاف کیا ہے، ہم نے اللہ کے معاملے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ کوئی کہتا ہے ایک اللہ مشکل کشا ہے، اور کوئی کہتا ہے نہیں، داتا بھی مشکل کشا ہے، علی حجویری بھی مشکل کشا ہے، نال شہباز قلندر بھی مشکل کشا ہے، اور علی بھی مشکل کشا ہیں، رسول اللہ بھی مشکل کشا ہیں۔ بتلائیے ہم نے تو اللہ پر اختلاف کر دیا ہے۔ جو لوگ اللہ پر متفق نہ ہوں، جو لوگ اللہ پر اختلاف رکھتے ہوں، قرآن کا ایک ایک حرف بولتا ہے کہ اللہ اکیلا مشکل کشا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف بولتا ہے کہ اللہ اکیلا ہی تن تنہا ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف بولتا ہے، ایک ایک صفحہ بولتا ہے، ایک ایک آیت بولتی ہے، ایک ایک سورت بولتی ہے کہ کائنات کے اندر اگر کسی سے مانگنا ہے تو صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے کہ اس سے مانگو، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، اور تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ لیکن اس پر ہم نے اختلاف پیدا کیے، اس پر مسلمان مختلف ہو گئے، کہلواتے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن اللہ پر ہم متفق نہیں۔ یہ اختلاف ہوا ہے اصل میں ہمارے زوال کا سبب کیا ہے؟ وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے جن کو اللہ نے عروج دیا۔ کہا گیا، پوچھا گیا، آپ ہمارے علاقے میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے لمبی چوڑی بات نہیں کی، انہوں نے فرمایا ان یخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم لوگوں کو لوگوں کے ربوں سے نکال کر اپنے رب کے سامنے جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ لوگوں کے سامنے جھکیں، لوگ پتھروں کے سامنے جھکیں، لوگ گھاٹیوں کے سامنے جھکیں، لوگ درختوں کے سامنے جھکیں، لوگ درختوں سے ڈریں، لوگ مردوں اور زندوں سے ڈریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگ مل کر صرف اللہ سے ڈرتے رہیں، ساری کائنات کے لوگ مل کر صرف اللہ سے مانگیں، ساری کائنات کے لوگ مل کر اللہ کی عبادت کریں، ساری کائنات کے لوگ مل کر صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، جھولیاں پھیلائیں، دامن پھیلائیں، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھیں۔ صحابہ کرام نے تو یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الخیال لوگ، مختلف القبائل لوگ، ان کے سامنے میرے آقا نے جو سب سے بڑی دعوت رکھی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اپنے رب کے معاملے میں ایک ہو جاؤ، اپنے رب سے اختلاف نہ کرو، رب کے معاملے میں اختلاف نہ کرو۔ رب کے معاملے میں اختلاف کرو گے تو تمہاری کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی، رسوائیاں تمہارا مقدر ہوگی، دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی، لوگ ارد گرد سے تمہیں ماریں گے، اور تمہارے لیے جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی۔ ایک اللہ کو مانو گے تو جس رب نے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جس رب نے بدر کے اندر 313 کی مدد کی ہے، آج وہ 2 ارب مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، جس نے خندق کے اندر اتنی بڑی تعداد کے سامنے اپنے مومن بندوں کی اور اپنے نبی کی مدد کی، کیا وہ آج اہل ایمان کی مدد نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان کا ایمان اور تھا، ہمارا ایمان اور ہے۔ ہمارا تو رب پر ایمان ہی نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے یہ کون سا رسول اللہ کا دین ہے کہ آپ ہر در پر جھکتے ہیں جا کر، اور ہر در کو اپنا مشکل کشار حاجت روا مانتے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر، اسلامی پاکستان کے اندر، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں غیر اللہ کے نام پر بننے والے
مزارات موجود ہیں، دربار موجود ہیں، قبریں موجود ہیں، درخت موجود ہیں جن کے سامنے لوگ جا کر حاجتیں پوری کرتے ہیں، حاجتیں ڈالتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. کیا یہ میرے رب سے اختلاف نہیں ہے؟ کیا میرے اللہ کا انکار نہیں ہے؟ کیا میرے اللہ کے دین کا انکار نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا تھا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، لوگوں جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، تمہیں جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، تمہیں نمک میں لانا ہے، نمک تم نے مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی حاجت ہے، چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جانا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں اور آپ کا رب چاہے. آپ نے فرمایا خبردار، تم نے مجھے رب سے ملا لیا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ دیجئے اکیلا اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی چاہت نہیں ہوتی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی چاہت نہیں ہوتی، نہ چاہت کسی اور کی، نہ معاملہ کسی اور کا، نہ بات کسی اور کی، نہ فلسفہ کسی اور کا، نہ گفتگو کسی اور کی، نہ طاقت اور قوت کسی اور کی. سارے کے سارے معاملات کس کے ہیں؟ الا ان القوت للہ جمیعا. تمہارا رب بڑا طاقتور ہے، تمہارا رب کمزور نہیں ہے کہ تم مانگو تو وہ تمہیں دینا، تمہارا رب کمزور نہیں ہے کہ کسی اور کے کہنے پر وہ دے گا، تمہارا رب اتنا ناتواں نہیں ہے کہ تمہاری سنی نہ سکے، کسی اور کی ٹال ہی نہ سکے. تمہارا رب بڑا عظیم ہے، عظمت والا ہے تمہارا رب، اس کی عظمت کو جاننا چاہیے. العظمت للہ، القوت للہ، ساری کی ساری عظمتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اس قوم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر شکوہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں سے شکوہ اللہ فرما رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری. حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں، لوگوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں ہے، اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو لوگ سمجھے ہی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فرمایا ایک دن ایسا آنے والا ہے، ساری کائنات، زمین آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، میرا رب اپنے ایک ہاتھ میں لے گا، ایک ہاتھ میں لے گا، اور میرا رب پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. جن کو یہ مشکل کشا بناتے ہیں، جن کو یہ حاجت روا بناتے ہیں، جن کو یہ داتا دستگیر بناتے ہیں، وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئیں گے. میرا رب کہے گا للہ الواحد القہار، دنیا میں تم نے نہیں مانا، دنیا کے اندر بھی بادشاہت میری ہی تھی اور آج بھی بادشاہت میری ہے. میری بادشاہت میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، میری بادشاہت میں میرے ساتھ کوئی اور موجود نہیں ہے. یہ سبب بنا ہے مسلمانوں کے زوال کا. مسلمانوں کے اندر شرک سرایت کر گئی، مسلمانوں کے اندر بدعات سرایت کر گئی، مسلمانوں کے اندر اختلاف سرایت کر گیا، انتشار سرایت کر گیا، جس کی بنیاد پر مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آپ کسی خدا کو مانتے ہیں، میں کسی کو خدا مانتا ہوں. آپ کسی کو حاجت روا مانتے ہیں، میں کسی کو حاجت روا مانتا ہوں. آپ کسی کے مرید ہیں، میں کسی کا مرید ہوں. آپ کسی کے مقتدا ہیں، میں کسی کا مقتدا ہوں. تو بتلائیے پھر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ایک مسئلے پر معمولی سے اختلاف ہوا صحابہ کرام کا. ایک مسئلے کا صحابہ کرام کون تھے جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. لیکن ایک مسئلے میں معمولی سے اختلاف ہوا صحابہ کا. جنگ احد کا منظر ہے، صحابہ کرام کھڑے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. بتقاضۂ بشریت صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے ہیں، مسلمان مال غنیمت لے رہے ہیں، اور انہوں نے اجتہاد کیا کہ ممکنہ طور پر اب تو وہ بھاگ چکے ہیں اور نظر آ رہا ہے جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے، جنگی معاملات ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں یہاں سے اتر جانا چاہیے. کچھ نے کہا نہیں، سرور کونین نے فرمایا اس جگہ نہیں چھوڑنی. کچھ نے کہا نہیں، آپ نے وقتی طور پر کہا تھا، اب تو منظر بدل گیا ہے. وہاں سے مسلمان اترے، کچھ اتر گئے، کچھ وہیں پر رہ گئے. اور پھر اس کے بعد پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا. 70 کے قریب مسلمان، وہ بھی صحابہ، اللہ اکبر، وہ بھی صحابہ، صرف اس اختلاف کی وجہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، وہاں سے صحابہ ہلے. اس اختلاف کی وجہ سے 70 صحابہ کی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں مار پڑ رہی ہے، افغانستان کے اندر کیوں مار پڑ رہی ہے، ہمیں کشمیر کے اندر کیوں مار پڑ رہی ہے، ہمیں فلسطین کے اندر کیوں مار پڑ رہی ہے، پوری دنیا پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے.
کبھی مسلمان تو نے اپنے ایمان کو بھی دیکھا ہے، تو نے اپنے اسلام کو بھی دیکھا ہے، تو نے اللہ کے تعلق کو بھی دیکھا ہے، تو نے اپنے آپ کو ذرا گربان میں جھانکا بھی ہے کہ میں نے رب کے ساتھ کیا کھیل کھیلے ہیں، میں نے رب کو کیسے مانا ہے، میں نے رب کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں، رب کی توحید کو میں نہیں مان رہا، رسول اللہ کی اطاعت میں نہیں کر رہا، قرآن کو میں نہیں مان رہا، مجھے اختلاف در اختلاف کا شکار ہوں میں، پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائیو، اس پر ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی، دوستو اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، بزرگوں اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کو کہا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، صرف وہاں سے ہلے اور 70 صحابہ شہید ہوئے، سرور کونین کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ گڑھے میں گر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید ترین زخمی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ افواہ اڑا دی گئی کہ سرور کونین شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سارا منظر کیوں پیش آیا؟ صرف معمولی سے اختلاف کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کی تھوڑی لڑائیاں تو نہیں ہیں، آپ کا فرقہ اور ہے، میرا فرقہ اور ہے، آپ کا امام اور ہے، میرا امام اور ہے، آپ کا علاقہ اور ہے، میرا علاقہ اور ہے، آپ کا رب اور ہے، میرا رب اور ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے اسلام میں شرک سے بھی کوئی فرق نہیں آ رہا، ہمارے اسلام سے بدعات میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا، ہمارے اسلام سے فرقہ واریت میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا، ہمارے اسلام سے لڑائی جھگڑے میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کتنا مضبوط اسلام ہے ہمارا۔ فرمایا کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے۔ صرف 2 چیزیں دی، اللہ نے 2 ہاتھ دیے، پیغمبر نے 2 چیزیں دی۔ اب وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا وہ سنتی، فرمایا دوسرا میری سنت۔ یہ 2 چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب ان دونوں کو چھوڑو گے تو گمراہی سے تمہیں روک کوئی نہیں سکتا۔ ان دونوں کو پکڑے رکھو مضبوطی کے ساتھ۔ ترکتو فیکم ما رأیت، فرمایا میں جا رہا ہوں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ بتلائیے آج مسلمانوں کے پاس 2 چیزیں ہیں، ہر فرقے نے الگ کتاب بنائی ہے، ہر گروہ نے الگ کتاب بنائی ہے، اور اس کتاب کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہر گروہ نے الگ امام بنا لیا، الگ پیر بنا لیا، الگ درگاہ بنا لی، الگ خانقاہ بنا لی۔ مساجد کا معاملہ ختم ہو گیا، مدارس کا معاملہ کمزور ہو گیا، خانقاہیں مضبوط ہو گئی، دربار مضبوط ہو گئے، قبریں مضبوط ہو گئی، میلے لگنے شروع ہو گئے، اور اللہ کی مسجدیں ویران ہو گئی۔ یہ مساجد روتی ہے کہ اے مسلمان، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حامل ہے، اور تو کہاں کہاں جا رہا ہے، کس کس در پر تو ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ دین قرآن و سنت ہے، اس دین کے اندر کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ فرما رہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف پیدا نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ وہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، اپنی منمانی تشریح کریں، اپنی منمانی گفتگو کریں، اپنی منمانی توضیحات کریں، اپنا منمانا مسئلہ نکالیں۔ تو پھر کیا ہے؟ آج دیکھ لیں، ایک مولوی کہتا ہے سود حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے۔ مولویوں کے فتووں پر بینکوں کے پورے نظام چل رہے ہیں، اور کسی مولوی بدبخت نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ آپ اسلامی بینکاری شروع کر دیں، اور اسلامی بینکاری پر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا گیا۔ اسلامی بینکنگ کا ایک نام معرض وجود میں آیا، بنانے والے بھی مولوی تھے، فتوے دینے والے بھی مولوی تھے، آگے اس کا کمیشن لینے والے بھی مولوی تھے، سارے کا سارا نظام۔ ہم چیختے رہے مسلمانوں یہ نظام غلط ہے، یہ وہی بینک ہے جو یہ بینک ہے، وہی بینک وہ بینک ہے، ان بینکوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں بھی وہی بیٹھے ہیں، وہاں بھی وہی بیٹھے ہیں۔ یہ بینک اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے ساتھ چلتا ہے، اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک کی پالیسی کے ساتھ چلتا ہے، ورلڈ بینک سے لے کر نیچے تک یہ سارے کا سارا سودی نظام ہے۔ لیکن کسی مولوی نے فتویٰ، پیسے لے کر فتویٰ دے دیا کہ جناب آپ کے لیے جائز ہے، پھر ہم نے گاڑیوں کی بھرمار کر دی، پھر ہم نے پیسوں کی بھرمار کر دی، پھر ہم نے قرآن و سنت کو نہیں دیکھا کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا سن لو لوگو، سن لو، باز آ جاؤ سود کھانے سے، باز آ جاؤ سود کھانے سے۔ اگر سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے، اس حرام سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ اور سرور کونین فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے قیمتی چیز چھینتا ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایمان سلب کر لیتا ہوں لوگوں سے، ایمان اٹھ جاتا ہے۔ بے شک اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھتے رہیں، مسلمانوں والے نام رکھیں، انبیاء والے نام رکھیں،
پیر و فقیروں والے نام رکھیں، بہترین قسم کے خوبصورت نام رکھیں، جو مرضی ہے رکھتے رہیں۔ جب یہ سود کھاتے ہیں، جب اختلاف کا شکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا ہے، جب شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، تو فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کی مدد ان کو حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آتا ہے، ایک حدیث کے لیے اس نے کتنی مارے کھائیں، ایک حدیث کے لیے مارے کھائیں۔ ان کا نام احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل، خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا، بادشاہ ہارون الرشید ہے، کہا قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ بادشاہ کا مغز پھر گیا، اس نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح اللہ نے تمہیں بنایا ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، اس طرح اللہ نے قرآن بنایا ہے، قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا۔ بادشاہ نے کہا میرا فتویٰ یہ ہے۔ امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے اور امام احمد بن حنبل کو گرفتار کیا گیا، امام احمد بن حنبل کو مارا گیا۔ روزانہ امام احمد بن حنبل کو 100 کوڑا مارا جاتا تھا، 100 کوڑا روزانہ مارا جاتا تھا، اور ایک جلاد 2 کوڑے مار کر ہٹ جاتا، پھر تازہ دم جلاد آتا وہ مارتا۔ شفیق ایک راوی ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو کوڑے امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر لگتے تھے، اللہ کی قسم اگر ہاتھی کی پیٹھ پر لگتے تو ہاتھی بھی مر جاتا۔ امام احمد بن حنبل ہر کوڑا کھا کر یہ بات کہتے کہ اللہ کی قسم ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کی وجہ سے اسلام بچا، ان کی وجہ سے دین بچا، کہ انہوں نے رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی حفاظت کی ہے۔ اور آج کیا ہوا؟ آج جو مرضی ہے آپ فتویٰ لے لیں، جیسے مرضی ہے آپ فتویٰ لے لیں۔ لوگ ہمارے ساتھ آ کر کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ کہتا ہے جائز ہے، وہ کہتا ہے جائز ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، مولویوں کے پیچھے نہ چلو، مفتیوں کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اللہ نے حدیث بھیجی ہے، اللہ نے تمہیں دل اور دماغ دیا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، فہم سلف کے مطابق سمجھنا ہے۔ قرآن کو صحابہ کیسے سمجھے، قرآن کو تابعین کیسے سمجھے، تبع تابعین کیسے سمجھے، ائمہ محدثین کیسے سمجھے، وہ سمجھ ہماری ہونی چاہیے۔ آج کے مولوی کی سمجھ یہ قرآن کی سمجھ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اپنی رائے دینی، اپنی بات کہنی، اپنا فلسفہ جھاڑنا، اپنی گفتگو کرنی، یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی بات کرنی یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہی کرے گا۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن اور حدیث میں رکھا ہے، ہمارے سارے معاملات کا حل اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ نے کل قیامت کے دن یہی پوچھنا ہے کہ میں نے نبی بھیجا تھا، اللہ نبی تو چلے گئے، اللہ فرمائے کہ قرآن بھیجا تھا، تمہارے اندر موجود تھا، پکارنے والا پکارتا تھا، کہنے والا کہتا تھا، پھر بھی تم اپنے مولوی کو اور پیر کو اور فقیر کو اور امام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ فرقہ واریت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ مسالک کیوں پیدا ہوئے؟ نمازیں ہماری مختلف کیوں ہوئی؟ نمازوں کے اوقات مختلف کیوں ہوئے؟ مسجدیں مختلف کیوں بنی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ لوگوں نے قرآن و سنت سے اختلاف کیا ہے، تب یہ سارا معاملہ ہوا۔ آج بھی لوگ قرآن و سنت پر آ جائے، کوئی مسجد علیحدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی لوگ قرآن و سنت پر آ جائے، نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز میں کوئی اختلاف نہیں، روزے میں کوئی اختلاف نہیں، زکوٰۃ میں کوئی اختلاف نہیں، حج میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جب ہم مولویوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، جب ہم پیر و فقیروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو نماز کے ایک مسئلے کے اندر 350 جگہ پر مولویوں کو اختلاف نظر آتا ہے، جبکہ حدیث کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے، پوری کی پوری نماز حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ اس نماز کو، حدیث کی نماز کو لے کر جائیں مولوی کے پاس، وہ یہ کہے گا یہاں بھی اختلاف ہے، یہاں بھی اختلاف ہے۔ کیوں؟ یہ میرے مولوی نے نہیں مانا، یہ میرے مفتی نے نہیں مانا، یہ میرے امام نے نہیں مانا، یہ فلاں نے نہیں مانا۔ انہوں نے اختلاف کر کر کے لوگوں کو اختلاف میں ڈال دیا اور لوگ جو ہے دین سے دور ہو گئے۔ یاد رکھیں، فرقہ واریت ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے اختلاف لسانی ہو، اختلاف کسی قسم کا ہو، قومی ہو، کوئی اختلاف بھی ہو، مسلمانوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عضو علیکم بالنواجذ، فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، داڑوں سے پکڑ لو، اس کو اپنے آپ سے دور نہ جانے دینا، قرآن اور حدیث کو اپنے آپ سے نہ دور جانے دینا۔ جس دن قرآن و حدیث آپ سے دور جائے گا تو پھر آپ کسی اور راستے پر چل پڑیں گے، آپ کسی اور راستے پر چل پڑیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین تمہارا مکمل ہو گیا۔ مکمل کا معنی ہے کوئی اور گنجائش کسی کی نہیں ہے اس کے اندر۔
کوئی اجتہاد، رائے، قیاس، اپنی بات، فلسفہ، منطق، یہ وہ اس کے اندر نہیں ڈال سکتا ہے۔ اب اگر کسی بات سے نجات ہوگی تو اللہ کے قرآن سے ہوگی، یہ محمد رسول اللہ کے فرمان سے ہوگی۔ فرمایا اب نجات کے لیے تو یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تو دین اسلام پر راضی ہے، آپ نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے؟ اللہ تو دین اسلام پہ راضی ہے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کر لیا؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دے وہ لے لو، جو پیغمبر دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد کے لیے، مومنہ عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرمائیں پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں تلاش کریں، ادھر ادھر کسی سے فتوے لیتے پھریں، کسی سے کوئی رہنمائی لیتے پھریں۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی جب رہنمائی موجود ہے، کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کی مخالفت سے ڈریں، اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرے، قرآن و سنت سے اختلاف کرنے سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے عذاب، بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ کہ بڑے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا پر مسلمانوں پر کفار مسلط ہیں، مار رہے ہیں، مسلمانوں کو بے گھر کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس سے بڑا عذاب ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فرمایا خبردار اللہ سے اختلاف نہ کرنا، قرآن و سنت سے اختلاف نہ کرنا، اپنی منمانی تشریحات و وضاحات نہ کرنا، اپنے فرقوں میں نہ بٹنا، تفرقہ بازی نہ کرنا، قرآن و سنت کو صرف پکڑنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو عذاب علیم، دردناک عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت کے اندر فرمایا اطیعوا اللہ والرسول ان تنازعتم فی شیء اطیعوا اللہ والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اختلاف پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ اللہ فرماتے اختلاف پیدا نہ کرو۔ اور مولوی نے ایک حدیث گھڑ لی اپنی طرف سے، اس نے کہا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اختلاف آگ ہے، اختلاف تباہی ہے، بربادی ہے، اختلاف تمہارے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ مولوی نے کہیں سے حدیث گھڑ لی، موضوع روایت لے آیا، اس نے کہا جناب اختلاف امتی رحمت، میں آپ کو مار رہا ہوں، آپ مجھے مار رہے ہیں، آپ بھی خون آلود ہے، میں بھی خون آلود ہوں، آپ کا سر پھٹا ہوا ہے، میرا سر پھٹا ہوا ہے، مجھے ٹانکوں کی ضرورت ہے، آپ کو ٹانکوں کی ضرورت ہے۔ یہ زاہد صاحب سے پوچھا گیا، یہ کہتے ہیں اختلاف امتی رحمت، بھائی یہ تو رحمت ہو رہی ہے، شاہ صاحب کا بھی سر پھٹ گیا، دوسرے مسلمان کا سر پھٹ گیا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ کیسا سنگین مذاق کیا گیا ہے امت کے ساتھ، کس قدر عجیب و غریب باتیں امت کے اندر پھیلائی گئی، اختلاف کو، انتشار کو، ہوا دینے والوں کو ان کو بڑا اچھا گردانا گیا۔ جناب یہ تو امت کی وحدت کے طلبگار ہیں، امت کی وحدت کے جو ہے یہ ماننے والے ہیں۔ امت کی وحدت یاد رکھے قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں ہو سکتی، امت کا اتحاد قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز پر نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ جو بھی اتحاد ہوگا اس اتحاد کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ وہ اتحاد آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے، آپ کا کسی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے، حکومت کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، کسی فرقے کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو فرمایا کہ پھر تمہیں کیا ہے؟ پھر تمہیں سارے کے سارے اختلافات کو چھوڑ کر صرف قرآن و سنت کو اپنانا ہوگا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرمایا اگر تمہارا اختلاف پیدا ہوتا ہے، کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہے، فہم کا اختلاف ہے، مسئلے کو سمجھنے کا اختلاف ہے، تو تم کس کی طرف واپس لوٹو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، ہمارے پاس پورا دین موجود ہے، مدون دین موجود ہے، مرتب دین موجود ہے، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھے پوری دنیا کے مسلمان قرآن پر جمع ہو جائے، حدیث پر جمع ہو جائیں، توحید پر جمع ہو جائیں، سنت پر جمع ہو جائے، اللہ کی قسم پوری دنیا کے مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اگر اس پر جمع نہیں ہوتے تو کوئی ذلت سے روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔